نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا مرشدي يا حبيب اللہ۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں آج ہمارا 10واں سبق ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا اضرب مارے آپ بعصاک اپنا عصا حجرا فلاں پتھر کے اوپر، فن فجرت پھر پھوٹ پڑے یا بہہ پڑے منہ اس چٹان میں سے اثنتا 10 یعنی 12 عینن چشمے، قد بے شک عالمہ جان لیا کلو تمام اناسن لوگوں نے مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ وشربو اور پیو بالرزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد بپا کرتے ہوئے۔ جب طیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے دعا کی، حکم ملا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور وہ لوگ اپنا اپنا گھاٹ پر اپنے گھاٹ پہ گئے اور اپنا اپنا پانی پینے لگے۔ تو اس طرح عشرتا کا لفظ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا گھاٹ تھا۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، علی طعام کھانے پر واحد ایک کھانے پر اب ہم صبر نہیں کر سکتے، فدعو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے وہ لنا ہمارے لیے مما اس میں سے تم بتو جو اگاتی ہے ارض زمین، من بقلہا اس کے ساگ، وقثائہا اس کی ککڑی یا اس کا کھیرا، وفومہا گیہوں اس کا، وعدسہا اور اس کی مسور، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ قال آپ نے فرمایا اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو ہوا جو ادنا کم تر ہے، بالذی اس چیز کے بدلے ہوا جو کہ خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تو تم چلے جاؤ مصرن کسی شہر میں، فإن بے شک لکم تمہارے لیے ما وہ ہوگا سألتم جو تم مانگ رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ جب وہ طیہ کے ریگستان میں تھے اور ان کے لیے من اور سلوہ آ رہا تھا اور ان کو وہ سزا ملی ہوئی تھی وہاں چلنے کی، دن رات وہ چلتے ہی رہتے تھے اور یہ سزا 40 برس ان کے اوپر رہی کہ 40 سال وہ اس ریگستان میں چلتے ہی رہتے، صبح چلنا شروع کرتے اور شام ہوتے تک چلتے ہی رہتے، اور جب شام ہوتی تو وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے جہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ بھی کر رکھا تھا، بنا بنایا کھانا من اور سلوہ بھی نازل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کھانے کو کھا کھا کے تنگ آ کے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ ایک کھانے پر تو ہم صبر نہیں کر سکتے، اب آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگی ہوئی چیزیں بھیجے، کہ اس کے ساگ اور کھیرے اور گیہوں اور مسور پیاز وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا کہ کیا تم کم تر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو ادنا اعلیٰ چیز کے ساتھ، کہ ایک اعلیٰ کھانا جو بنا بنایا تمہارے لیے آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر تم زمین سے اگی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو اس کو۔ خیر جو بھی ہے، اہبطوا تم جاؤ مصرن کسی شہر میں، اہبطوا نکل جاؤ، اتر جاؤ یا چلے جاؤ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مصرن مصر جو ہے یہ خاص مصر شہر کا نام بھی ہے، اور عربی میں مصر عموماً شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں عام طور پہ شہر کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم بے شک تمہارے لیے ما وہ سب کچھ ہوگا سألتم جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ دور بعد پھر مسلط کر دی گئی علیہم ان کے اوپر ذلت والمسکنۃ اور غربت، وباءوا اور وہ مستحق ہو گئے بغضب غضب کے من اللہ کی طرف سے۔ تو ان کے ان بے جا سوالوں اور بے جا فرمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور غربت مسلط کر دی،
اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ذالکہ یہ اس لیے تھا، یہ سزا اور یہ عذاب، کہ بِأَنَّهُمْ بے شک وہ کانوں تھے یکفرون کفر کرتے بِآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیا کرتے تھے نبیین انبیاء اللہ کو بغیر الحق نا حق، کہ یہ ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے اوپر اس لیے مسلط اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ ذالکہ یہ بما اس سبب سے بھی تھا، عصوا وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ وہ نافرمانی بھی کرتے، حد سے بھی بڑھتے اور وعدے بھی توڑتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى یا نصارہ ہیں، والصابئین یا صابی ہیں، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعاملہ اور عمل کرے گا صالحاً اچھے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے وہ کوئی مومن ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو۔ صابی کے بارے میں مفسرین نے دو قول لکھے ہیں، ایک یہ کہ صابی ستارہ پرست کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیتا ہے۔ تو ان میں سے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لاتا ہے، پھر اچھے عمل بھی کرتا ہے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ اور یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو پکڑ لو، پھر انہیں حکم دیا گیا خذو پکڑ لو، ما وہ چیز، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی، ما سے مراد تورات ہے جو ہم نے تمہیں دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد رکھنا، ما جو فی ہے اس میں موجود ہے، اس ما سے مراد احکام ہیں جو تورات کے اندر موجود تھے۔ تو مضبوطی کے ساتھ تم تھام لو، اور مضبوطی کے ساتھ تم اس کو تھام لو، اس کتاب کو، اور یاد رکھنا تم ان احکام کو جو اس میں موجود ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، تو جبریل امین طور پہاڑ کو اٹھا کر لے آئے تھے ان کے اوپر گرانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے پہاڑ کو دیکھا اپنے اوپر گرتے ہوئے تو سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس پھر ٹھیک ہے کہ جو اب ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، تورات تمہیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو یاد رکھو اور ان پہ عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذالک اس پختہ وعدے کے بعد، حسب معمول انہوں نے پھر یہ وعدہ توڑ دیا۔ فلولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ضرور ہوتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے انہیں پھر معاف کر دیا، اور فرماتا ہے کہ اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ وَلَقَدْ اور بے شک علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پھر ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ تم، قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا و فریب سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ ہفتے کو جب کہ مچھلیاں شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہو جاتی تو ان نالیوں کے دھانے وہ کھول دیتے، اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دھانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں سے معطل یا بے اثر کر دیا جائے، اس لیے
ان پر وہ عذاب مسلط کیا کہ جس نے ان کو رسوائی و خواری کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ تو اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہ جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ تو وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں، اور اس واقعہ کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے۔ داستان سرائی جو ہے یہ کوئی قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے یہ جو بندروں کسی صورت ان کی بنائی گئی یا ان کو مسخ کر دیا گیا، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ مسخ مانوی تھا، یعنی ان کی صورتیں تو انسانوں ہی کی رہیں لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخ ہو گیا اور بندروں کی سی قبیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں اور وہ چند روز کے بعد ہلاک بھی کر دیے گئے تھے۔ فَجَعَلْنَا پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، یعنی یہ ان کی مسخ والا جو واقعہ ہے ان کو بندر بنا دیا گیا، اس کو ہم نے بنا دیا نکالاً عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی، وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا ہم نے اس کو للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس دور میں موجود لوگوں کے لیے یہ واقعہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ واقعہ اور پرہیزگاروں کے لیے، سبھی کے لیے اس واقعہ کو نصیحت اور عبرت بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے یا نہیں سنے تو اس ویڈیو میں ہمارے سابقہ اسباق کے بٹن موجود ہیں، آپ انہیں پریس کریں، ہمارے گزشتہ اسباق بھی دیکھیں، انہیں سنیں اور انہیں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے جاننے والوں میں، تاکہ وہ بھی اس سبق سے، اس قرآن مجید سے، اس کتاب سے مستفید ہو سکیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت اچھی بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو مل جایا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔